اچھا سر، میری چھوٹی سی گزارش ہے، ہم تعلیم کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. ہمیں ایک کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اس وقت قومی سطح پہ. وہ کام یہ کہ سر ہمیں اچھے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پازیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو پروموٹ نہیں کیا. آپ کا بچہ کسی بھی کلاس میں پڑھ رہا ہے، کسی بھی گریڈ میں ہے، کسی بھی سطح پہ آپ اس سے اس کے ہیروز کے نام پوچھیں. اچھا وہ جذباتی سے جواب شاید دے گا، لیکن اگر باقاعدہ وجہ پوچھیں تو وجہ نہیں ملے گی. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ آپ اپنی ٹاپ کی پرسنالٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رکھتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک بڑی وجہ بتا سکتے ہیں؟ تو وجہ نہیں ملتی. میں انہیں کہتا ہوں جی آپ نے باقاعدہ سیرت کا مطالعہ کیا ہے، مجھے جواب نہیں ملتا. میں کہتا ہوں واقعی وہ 5-10 واقعات بتائیے جہاں آگے آپ نے کہا یار قربان جائیں، اس طرح کی ذات گرامی ہو نہیں سکتی. کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. وہی نصاب میں جو سو پڑھا ہے سو پڑھا ہے. سر ہمارے نیشنل ہیروز اس معیار کے ہیں. وہ عیدی صاحب سے شروع کر رہے ہیں، حکیم سعید سے شروع کر لیں، آپ تمام کے تمام 100-200 سال کے تمام ہیروز کو نصاب میں شامل کر دیجئے، پازیٹیوٹی جیسے بڑھ جائے گی. پرابلم کیا ہے سر؟ بچہ ہمارا جو ہے وہ 10th کلاس تک اس کے پاس کوئی اکا دکا واقعہ نصاب کی شکل میں ہوتا ہے کہ اس نے پڑھا ہوتا ہے معاف کرنا چاہیے. اس نے اپنی آنکھوں سے، اس نے کتاب کے ذریعے، انسپائریشن کے ذریعے نہ پڑھا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے. مثلا وہ ہم کہتے ہیں ویلیوز ہے کہ معاف کرنا چاہیے، اس نے کبھی ماں باپ کو معاف کرتے دیکھا کوئی نہیں. ابا مار دیتا ہے ماں کو، کس بات پہ؟ نمک تیز کیوں ہے. ماں وقتہ ڈال دیتی، 2 دن روٹی بند کر دیتی ہے اگر ماں کو شک ہو جائے بے. تو اب جب نتیجہ وہ یہ دیکھے گا تو اسے پتہ لگے گا معافی نام کی دنیا میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. جب تک سر ہم سوسائٹی میں پازیٹیوٹی دینے والے فیکٹرز کو پروموٹ نہیں کریں گے، وہ ہمارے ہیروز ہیں، وہ تمام کے تمام سورسز ہیں جو پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، یہ ملک نہیں بدلنے والا. یہ ملک تبھی بدلے گا جب ہم ان کو پروموٹ کریں گے جو اس ملک کی اصل میں جان ہے. المیہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ انڈین ہیرو کو زیادہ جانتا ہے. المیہ کیا ہے؟ ہماری جو بیٹی ہے وہ ہم کے ڈراموں کو اور انڈین ڈراموں کو زیادہ جانتی ہے، لیکن اس کو نہ خدیجہ کبریٰ کا پتہ ہے، نہ اس کو بڑے ناموں کا پتہ ہے، نہ اس کو رابعہ بصری کا پتہ ہے، نہ ان تمام ناموں کا پتہ ہے جن کی قربانیوں اور جن کی محنتوں سے دنیا کا سارا نظام چلتا جا رہا ہے. سو ہوگا کیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک سر یہ علمی جواب تھوڑا سا نا اس کو میں لٹریری بنانے لگا ہوں، جب تک ہم بچے کو اصل ہیرو اور نقل ہیرو کا فرق نہیں بتائیں گے انقلاب نہیں آئے گا. بچے کا پرابلم کیا ہے سر؟ بچہ 3 گھنٹے کی فلم کے ہیرو کو اصلی ہیرو سمجھ جاتا ہے اور وہ 3 گھنٹے کا ہیرو اصل میں ہیرو نہیں ہوتا. وہ تمام لوگ جو اس سوسائٹی میں مثبت چیزیں کر رہے ہیں، مثبت کام کر رہے ہیں، جب تک ہم ان کی ویلیو اور قدر نہیں سکھائیں گے. پرسنل لائف میں بتاؤں سر، میں نے اپنے بچوں کو مالیوں کی قدر کرنی بڑی سکھائی ہے. یہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو درختوں کو لگاتے ہیں، چھاؤں بناتے ہیں، وہ چھاؤں بھی دیتے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں اور حسن بھی بڑھاتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک رول ہے ہمارے معاشرے میں ایک صاحب کا جن کو مالی ہم کہتے ہیں. سر اگر ایک مالی کو عزت دینا نہیں سکھائیں گے نا بچوں کو، تو بچہ پھر کسی بھی زندگی میں کسی بھی شکل کے مالی کو عزت نہیں دے گا. کیونکہ زندگی میں بڑی شکلوں کے مالی آتے ہیں. وہ استاد بھی مالی ہو سکتا ہے، وہ ماں بھی مالی ہو سکتی ہے، وہ عالم بھی مالی ہو سکتا ہے، وہ ممبر پہ بیٹھا بھی مالی ہو سکتا ہے. جب اسے ایک چھوٹے سے مالی کی قدر نہیں کی تو زندگی میں جتنے مالی آئیں گے وہ ان کی قدر بھی نہیں کرے گا. سو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان تمام سورسز کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا، ہمیں انہیں بڑھانا پڑے گا، ہمیں انہیں عزت اور تکریم دینی پڑے گی. سر ابھی آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، آپ کا میرا بچہ آ جائے اور وہ بچہ آ کے بیٹھ کے لیکچر سننے لگ پڑے، ایک دم سے آپ کسی کے آتے ہوئے دیکھ کے آپ اٹھ جائے نا تو بچہ سوچے گا ضرور کہ میرا باپ کس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا اور مؤدب ہو گیا. اگر اسے پتہ لگے گا کہ میرا باپ کسی عالم کے لیے، کسی علم والے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں وہ ساری زندگی علم والے کا ادب اور احترام ضرور کرے گا. لیکن جب وہ دیکھے گا کہ باپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو پہلے PPP میں تھا اور آج وہ PTI میں شامل ہو گیا ہے، تو وہ کبھی آپ کا ادب نہیں کرے گا. وہ آپ کو تاریخ کا مجرم سمجھے گا. وہ کہے گا یار یہ اس صاحب کے لیے کھڑا ہوا ہے جس کا نہ کوئی منہ ہے نہ کوئی متھا ہے.